بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب محمد بن اوس کے لشکریوں نے ایک طرح سے پھیل کر برانس کے پڑاؤ کا احاطہ اور محاصرہ کر لیا تھا۔ اس طرح جب چاروں طرف سے برانس کے لشکر کا قتل عام شروع ہوا، تب برانس کے بچے کچے لشکریوں کی حالت ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صحرا کے اندر کچھ دیر تک مزید ہولناک ٹکراؤ جاری رہا، جس کے نتیجے میں برانس زندہ گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کے لشکریوں کا خوب قتل عام کیا گیا۔ برانس کے لشکری جو شمال کی طرف بھاگے، ان کا عمیر بن سوالے نے کام تمام کر دیا، اور جو جنوب کی طرف بھاگے تھے ان کا تعاقب محمد بن اوس نے کیا، اور کسی کو بھی صحرا کے اندر بھاگنے کا موقع نہ مل سکا۔ جس طرح تلمسان میں ہرکولیس کو گرفتار کرنے کے بعد اسے کوئی اہمیت نہ دی تھی، اسی طرح کا سلوک برانس سے بھی کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد محمد بن اوس اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کے علاوہ جنگ میں کام آنے والے لشکریوں کی تدفین کا کام سر انجام دیتا رہا۔ فجر کی نماز کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنی لشکریوں کے کھانے کا اہتمام کیا، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ ریت کے ایک ٹیلے پر ہو بیٹھا۔ اتنی دیر تک عمیر بن سوالے بھی وہاں آ گیا تھا اور محمد بن اوس کے پہلو میں ہو بیٹھا تھا۔ محمد بن اوس نے برانس کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ برانس کو بھی بالکل ہرکولیس ہی کی طرح لایا گیا۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چند لمحوں تک محمد بن اوس نے کھا جانے والے انداز میں برانس کی طرف دیکھا تھا۔ برانس محمد بن اوس کے اس طرح دیکھنے کی تاب نہ لا سکا، نگاہیں اس نے جھکا لی تھی۔ محمد بن اوس تحکمانہ انداز میں گرجا، نگاہیں نیچے کیوں کرتے ہو؟ میری طرف دیکھو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تمہارے سامنے کون بیٹھا ہے۔ برانس، اب تک تم نے مسلمانوں کے خلاف صحرا کے اندر کھل کر کھیل کھیلا، کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جس سے مسلمانوں کو زخم اور نقصان پہنچ سکتا ہو۔ ہر موقع پر تم نے رومنوں کا ساتھ دیا جب وہ ہم سے ٹکرانے کے لیے پیش قدمی کرتے تھے۔ برانس، میں تمہارا کام اسی وقت تمام کر دیتا جس وقت ہمارا ٹکراؤ تمہارے اور کسیلا کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس وقت تمہارا مقدر تمہارا ساتھ دے رہا تھا کہ تم کسیلا کو اس کے حال پر چھوڑ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں نے بھی تمہاری طرف کوئی خاص توجہ نہ دی کہ میں سب سے پہلے کسیلا کو گرفتار کر کے اسے اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس صحرا کے اندر کسی نہ کسی وقت میرا تیرا ٹکراؤ ہوگا اور میں تجھے اپنے سامنے زیر کروں گا۔ برانس، دیکھ وہ لمحہ آ گیا ہے، تیرے لشکر کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور تو اپنی حالت پر ذرا نگاہ دوڑا۔ تیرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے ہیں اور تو ایک بے بس قیدی اور اسیر کی طرح میرے سامنے کھڑا ہے۔ برانس، تیری یہ کوشش تھی کہ ان صحراؤں کے اندر تو ہم مسلمانوں کو مار بگانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ بھی جانتا تھا کہ عقبہ بن نافع کے بعد شاید مسلمان ضعف و کمزوری کا شکار ہو جائیں گے، اور تو کسیلا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے علاقوں کی تقسیم اور بانٹ کا کام شروع کر دے گا۔ ظالم، ہمارے خلاف یہ تدبیریں مرتب کرتے کرتے تو اپنے علاقوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اور اب وہ وقت آئے گا جب تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے کے کنارے پہنچے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اوس جب خاموش ہوا تو برانس کی حالت قابل دید تھی۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، آنکھوں میں خوف طاری تھا۔ پھر اس نے کڑے ہی کڑے محمد بن اوس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، معافی مانگنے لگا اور آئندہ کے لیے مسلمانوں کا مطیع رہنے کا وعدہ کرنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر محمد بن اوس مسکرایا اور کہنے لگا، برانس، اب تیرے ایسا کرنے سے کیا فائدہ؟ اب تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ نہ کوئی لشکری ہے، نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی چھوٹا سالار، لہٰذا کس کے ساتھ تو آنے والے دور میں ہماری اطاعت قبول کرے گا؟ ہمارے خلاف اس قدر کارروائیاں کرنے کے بعد اب تو معافی مانگتا ہے؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانک، اپنے ضمیر کو بیدار کر، سوچ کہ تیرے جیسے زہریلے سام کو معاف کرنا بہتر ہے۔ تیرے جیسے غدار کو معاف کرنا خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ برانس، تو ایک زہریلا سانپ ہے، تجھے ان صحراؤں میں اس لیے کھلا نہیں چھوڑا جائے گا کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کو تو ڈستا نہ پھرے۔ اتنا کہنے کے بعد محمد بن اوس رکا، اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بھی نمودار ہوا تھا۔ پھر وہ اپنا منہ عمیر بن سوالے کے کان کے قریب لے گیا اور اس سے کچھ کہا۔ اس کے ساتھ ہی عمیر بن سوالے کے لبوں پر بھی ہلکا سا تبسم پھیل گیا تھا۔ پھر عمیر بن سوالے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمیر بن سوالے لوٹا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سالار اور کچھ مسلح جوان تھے جن کے درمیان ہرکولیس کو لایا جا رہا تھا۔ عمیر بن سوالے کے کہنے پر ہرکولیس کو مسلح جوانوں نے برانس کے پہلو میں لا کھڑا کیا تھا۔ پھر برانس سے مخاطب ہو کر محمد بن اوس کہنے لگا، برانس،
ذرا اپنے دائیں جانب تو دیکھ۔ برانس نے جب دائیں جانب دیکھا تو ہرکولیس کو اپنے قریب دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اس موقع پر ہرکولیس بھی دکھ بھرے انداز میں برانس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ محمد بن اوس نے برانس کو پھر مخاطب کیا، برانس، اسے جانتے ہو؟ ماضی میں تم اس کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف کام کرتے رہے ہو۔ لمحہ بھر کے لیے محمد بن اوس رکا۔ اس بار اس نے ہرکولیس کی طرف دیکھا، کہنے لگا، ہرکولیس، اگر تمہاری یادداشت کام نہیں کر رہی، تمہارے احساسات منجمد ہو گئے ہیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے پہلو میں یہ شخص جس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے ہیں برانس ہے۔ تم دونوں مل کر یکجہتی اور اتفاق کے ساتھ ہمارے خلاف حرکت میں آتے رہے ہو، اب تم دونوں کو قضا اور موت بھی اکٹھی ہی آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اوس اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور وہ قیروان کا رخ کر رہا تھا۔ قیروان میں اس کے پہنچنے سے پہلے ہی کچھ مخبروں نے قیروان میں تلمسان اور برانس کے خلاف محمد بن اوس کی کامیابیوں کی اطلاع دے دی تھی اور ہرکولیس اور برانس کی گرفتاری کی خبریں سنا دی تھیں، اور یہ خبریں سن کر قیروان ہی نہیں، آس پاس کے مسلمان علاقوں میں بھی خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ چنانچہ محمد بن اوس جب اپنے لشکر کے ساتھ قیروان شہر میں داخل ہوا تو اس کا ایسے شاندار انداز میں استقبال کیا گیا کہ پورے لشکر پر پھول پتیاں نچھاور کی گئیں۔ محمد بن اوس کے حکم پر ہرکولیس اور برانس دونوں کو قیروان کے مستقر میں رکھ کر ان پر کڑا پہرا لگا دیا گیا تھا۔ نعیم بن حماد اور سقانہ بھی چونکہ محمد بن اوس کے استقبال کے لیے آئے تھے، لہٰذا لشکر کو مستقر کی طرف بھجوانے کے بعد محمد بن اوس، سقانہ، نعیم بن حماد اور عمیر بن صالح کے ساتھ اپنی حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ برانس کے خلاف اس شاندار کامیابی کے چند ہی دن بعد مسلمانوں کو ایک بری خبر ملی تھی۔ زہیر بن قیس جو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ برقہ شہر کی طرف گیا تھا، وہاں اس کا ٹکراؤ قسطنطنیہ سے جنگی کشتیوں میں آنے والے نئے رومن لشکر سے ہوا تھا۔ زہیر بن قیس کا اندازہ تھا کہ وہ قرطاجنہ کے لیے قسطنطنیہ سے آنے والی کوئی کمک ہوگی، وہ اسے پسپا کر کے مار بگانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن وہ ایک بہت بڑا لشکر تھا جو زہیر بن قیس سے ٹکرایا۔ چونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھا، لہٰذا شروع میں ہی اس رومن لشکر نے زہیر بن قیس اور اس کے لشکریوں کا محاصرہ کر لیا، اور اس ٹکراؤ کے دوران زہیر بن قیس بذات خود جنگ میں کام آ گیا اور مسلمانوں کے اس لشکر کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ زہیر بن قیس کے جنگ میں یوں کام آنے اور اس کے لشکر کے خاتمے کی خبریں قیروان بھی پہنچ گئی، اور یہ افریقہ میں مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی بری خبر تھی۔ علامہ ابن خلدون نے برقہ شہر کے نواح میں رومنوں کی جنگی کشتیوں میں آنے والے لشکر سے زہیر بن قیس کے ٹکراؤ اور اس جنگ میں اس کے کام آ جانے کی تمام تفصیلات اور وضاحت لکھی ہے۔ بہرحال زہیر بن قیس کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے بعد اب افریقہ میں مسلمانوں کی نگاہیں ایک سالار کی حیثیت سے محمد بن اوس پر ہی جم کر رہ گئی تھی۔ زہیر بن قیس کے خاتمے کے بعد قسطنطنیہ سے آنے والا رومنوں کا نیا لشکر قرطاجنہ پہنچا تو قرطاجنہ میں خوشیاں منائی گئیں، کئی روز تک فتح کا جشن برپا کیا گیا۔ اس جشن کے بعد حسب معمول جسٹینین، گریگوری، اسارین، نئے آنے والے سالار اور پہلے سے چھوٹے سالار سب قرطاجنہ کے بڑے کلیسا کے کمرے میں جمع ہوئے تھے، اور اس اجلاس میں کلیسا کے بشپ پولوس نے بھی حصہ لیا تھا۔ جب سارے سالار، امراء اور دیگر سرکردہ اور ذمہ دار لوگ وہاں جمع ہو گئے، تب جسٹینین نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، افریقہ میں اب تک مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیں پے در پے شکستوں اور پسپائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اب مسلمانوں کے خلاف ہماری فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہم 3 کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے تلمسان فتح کیا، ایک ہولناک جنگ میں ان کے سالار اعلیٰ عقبہ بن نافع کا کام تمام کر دیا، اور اب برقہ شہر کے پاس لڑی جانے والی جنگ میں نہ صرف ہمارے لشکر نے شاندار کامیابی حاصل کی، بلکہ افریقہ میں مسلمانوں کے دوسرے سرکردہ سالار زہیر بن قیس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں کے پاس لے دے کے ایک ہی تجربہ کار سالار محمد بن اوس رہتا ہے، اور اس کا بھی ہم عنقریب خاتمہ کر کے رکھیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جسٹینین جب خاموش ہوا، تب بشپ پولوس بول اٹھا، کہنے لگا، ہماری فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سلسلے کو اب منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ گو تلمسان میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں کے سالار محمد بن اوس نے اس کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دیا، اور جو خبریں اب تک آئی ہیں ان کے مطابق ہرکولیس کو جنگ میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور قتل نہیں کیا، اسیر بنا کر رکھا گیا ہے، اور ہمارے مخبر یہ بھی بتا چکے ہیں کہ محمد بن اوس نے اب مستقل طور پر تلمسان میں قیام کر لیا ہے۔ گو میں جنگ کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا، لیکن اس موقع پر میں یہ کہوں گا
کہ اب جبکہ محمد بن اوس تلمسان میں قیام کیے ہوئے ہے، برقہ کے نواح میں زہیر بن قیس بھی مارا جا چکا ہے، تلے دے کے قیروان میں اس وقت سکانہ اور نعیم بن حماد ہوں گے، لہٰذا ہمیں فی الفور اپنے لشکر کو مرتب کر کے قیروان کی طرف کوچ کرنا چاہیے اور زوردار حملہ کرتے ہوئے قیروان پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ اگر ہم قیروان پر قبضہ کر لیں تو تلمسان میں بیٹھا ہوا محمد بن اوس ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ قیروان میں قدم جمانے کے بعد لشکر کا ایک حصہ تلمسان کا رخ کرے اور وہاں محمد بن اوس پر حملہ آور ہو کر اسے اسی طرح گرفتار کرے جس طرح اس نے ہمارے سالار ہرکولیس کو گرفتار کیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد پولس رکا۔ اس کے بعد باری باری جسٹینین اور گریگوری کی طرف غیر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو میں بذات خود اس جنگ میں شریک ہوں گا۔ میں اپنے لشکر کا علم لے کر لشکر کے آگے آگے رہ کر قیروان کا رخ کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کیسے قیروان ہمارے ہاتھوں فتح نہیں ہوتا۔ پولس کے ان الفاظ پر وہاں جمع ہونے والے امراء اور سالار بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ جسٹینین اور گریگوری بھی مسکرا رہے تھے۔ اس موقع پر جسٹینین بول اٹھا، محترم پولس، اگر آپ قیروان کی طرف جانے والے لشکر کی رہنمائی کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ یہ ہماری خوشبختی ہوگی۔ جسٹینین کے ان الفاظ پر پولس مسکرایا اور کہنے لگا، دراصل میں چاہتا ہوں کہ آپ اور گریگوری دونوں حسب سابق قرطاجنہ شہر میں رہیں۔ لشکر کی کمانداری اسارین اور نئے آنے والے سالار کے سپرد کی جائے۔ اب تو ہمارے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کے علاوہ قسطنطنیہ سے جو نیا لشکر آیا ہے وہ بالکل تازہ دم ہے، مسلمانوں کے خلاف وہ بہترین کارگزاری کا مظاہرہ کرے گا، لہٰذا ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، 1-2 روز میں ہی پورے لشکر کو لے کر یہاں سے قیروان کی طرف کوچ کر جانا چاہیے۔ پولس کے خاموش ہونے پر جسٹینین بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، محترم پولس، صرف 2 دن بعد آپ کی خواہش کے مطابق ہمارا پورا لشکر قرطاجنہ سے قیروان کی طرف کوچ کرے گا۔ میں آج ہی تیز رفتار قاصد برانس کی طرف بھجوا رہا ہوں۔ اب تک جو برانس سے متعلق ہمیں خبریں ملی ہیں ان کے مطابق اس نے قیروان کے جنوب میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا ہے۔ میں اس کی طرف یہ پیغام بھجواتا ہوں کہ ہمارا ایک بہت بڑا لشکر قیروان پر حملہ آور ہونے کے لیے قرطاجنہ سے نکل رہا ہے، لہٰذا وہ اس لشکر سے رابطہ رکھے اور اس لشکر کے ساتھ مل کر قیروان کے خلاف حرکت میں آئے۔ جسٹینین کے ان الفاظ پر سب نے خوشی کا اظہار کیا تھا، چنانچہ وہ اجلاس ختم کر دیا گیا اور جسٹینین نے اسی روز تیز رفتار قاصد برانس کی طرف روانہ کر دیے۔ حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ برانس شکست کھانے کے بعد اب مسلمانوں کا اسیر بن چکا ہے۔ دوسری طرف محمد بن اوس کو بھی مسلمان مخبر رومنوں کے ان سارے منصوبوں سے آگاہ کر رہے تھے۔ جب عمیر بن صالح کی ماتحتی میں کام کرنے والے مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر قیروان پر حملہ آور ہونے کے لیے قرطاجنہ سے نکل چکا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے تیز رفتار قاصد برانس کی طرف بھجوائے ہیں، تب محمد بن اوس نے بھی سارے سالاروں کو ایک جگہ جمع کیا۔ سرکردہ سالاروں میں اب سکانہ اور نعیم بن حماد ہی رہ گئے تھے، چنانچہ اس صلاح و مشورے میں عمیر بن صالح کو بھی طلب کیا گیا، باقی چھوٹے بڑے سالار بھی جمع ہو گئے۔ پھر رومنوں کی طرف سے جو نئی صورتحال اٹھی تھی اس سے متعلق سب کو آگاہ کیا گیا اور سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ قیروان سے دور ہی رومنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد محمد بن اوس نے کچھ سوچا، پھر عمیر بن صالح کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن صالح، میں تمہارے ذمہ ایک کام لگانے لگا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم اسے احسن طریقے سے انجام دو گے۔ اس سلسلے میں سکانہ تمہارے ساتھ تعاون کرے گا۔ سکانہ کے لشکر سے کچھ بربروں کا انتخاب کرو، ان کا انتخاب کرنے کے بعد ہرکولیس اور برانس دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ دونوں کی لاشوں کو اونٹوں پر لاد کر سکانہ کے لشکر سے جن بربروں کا انتخاب کیا جائے انہیں کہو کہ وہ لاشیں لے کر قرطاجنہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس سلسلے میں تمہارے مخبر ان کی رہنمائی کریں۔ لاشیں لے جانے والے اس رفتار سے سفر کریں کہ آدھی رات کے قریب وہ رومنوں کے لشکر کے سامنے جائیں، انہیں روکیں اور ان سے کہیں کہ ان کا تعلق برانس کے لشکر سے ہے۔ مسلمانوں نے ہرکولیس اور برانس دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور اب وہ ان دونوں کی لاشیں لے کر آئے ہیں، ساتھ ہی اونٹوں سے لاشیں اتار کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ جب لاشیں وہاں رکھی جائیں گی تو یقیناً رومنوں کا لشکر وہاں رک جائے گا۔ جب وہ وہاں رکے گا تو اس کے بعد میں، سکانہ اور نعیم بن حماد ان پر وہ قیامت برپا کر دیں گے کہ آنے والی نسلیں برسوں تک یاد رکھیں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اوس رکا، پھر دوبارہ عمیر بن صالح کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن صالح، تمہارے ذمے اتنا ہی کام ہے، اب تم اٹھو، پہلے ہرکولیس اور برانس کا خاتمہ کر دو۔
اونٹوں کا اہتمام کرو، اتنی دیر تک سکانہ بھی میری طرف سے فارغ ہو جائے گا، اس کے بعد سکانہ تمہیں کچھ بربر جوان مہیا کرے گا جو ان دونوں کی لاشیں لے کر یہاں سے شمال کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ محمد بن اوس کا یہ حکم سن کر عمیر بن صالح جب وہاں سے اٹھنے لگا تو محمد بن اوس نے پھر اسے مخاطب کیا، ابن صالح میرے عزیز بھائی، جب میں سکانہ اور نعیم بن حماد لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کریں گے تو تم قیروان میں میرے بھائی صالح بن حریم کے ساتھ رہو گے۔ لشکر کا ایک حصہ بھی یہاں حفاظت کی خاطر چھوڑا جائے گا۔ رومنوں کا جو لشکر کرتاجنا سے قیروان کی طرف بڑھ رہا ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے، اس سے متعلق میں سکانہ اور نعیم بن حماد کے علاوہ چھوٹے سالاروں سے بھی بڑی رازداری سے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائی، پھر تم دیکھنا میں سرخ ریت کے اس صحرا میں ان رومنوں پر کیسے ضرب لگاتا ہوں اور کیسے ان کے تکبر اور گھمنڈ کو مٹی میں ملاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عمیر بن صالح وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ محمد بن اوس بڑی رازداری بڑی سرگوشی میں وہاں بیٹھے اپنے سارے چھوٹے بڑے سالاروں سے رومنوں کے خلاف اپنی جنگی منصوبہ بندی سے آگاہ کر رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی، ایسے میں رومنوں کا لشکر بڑی تیزی سے قیروان کی طرف بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ سامنے کی طرف سے کچھ اونٹ نمودار ہوئے اور اگلے اونٹ پر جو سوار بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی ایک مشعل تھی۔ رومنوں کے لشکر کے آگے کرتاجنا کا بڑا بشپ پولوس اور اس کے ساتھ اسارین اور قسطنطنیہ سے نئے آنے والا سالار تھا، جبکہ ان کے پیچھے ایک جرار اور بہت بڑا لشکر تھا۔ سامنے کی طرف سے جب چند اونٹ آتے دکھائی دیے تب پولوس سے مشورہ کر کے اسارین نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ جب سامنے سے آنے والے اونٹ قریب آئے تو اونٹوں کو روک دیا گیا، پھر اونٹوں کے سوار اترے۔ وہ حقیقت میں سکانہ کے آدمی تھے جنہوں نے یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ برانس کے لشکری ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اونٹوں کو بٹھا کر ان پر لدی ہوئی ہرکولیس اور برانس کی لاشوں کو اتارا، پھر لاشوں کو اٹھا کر وہ اس جگہ لے گئے جہاں پولوس، اسارین اور رومنوں کا نیا سالار کھڑے تھے۔ لاشیں ان کے سامنے انہوں نے زمین پر رکھ دی۔ اس موقع پر پولوس نے انہیں مخاطب کیا، آنے والوں، پہلے یہ کہو کہ تم کون ہو اور یہ ہمارے سامنے تم نے کیا رکھ دیا ہے، اور یہ ہمارے سامنے تم نے کیا رکھ دیا ہے۔ اس پر آنے والوں میں سے ایک بول اٹھا، محترم، ہم برانس کے شکست خوردہ لشکری ہیں۔ مسلمانوں کا سالار محمد بن اوس اچانک برانس پر حملہ آور ہوا، اس کے پورے لشکر کا خاتمہ کر دیا اور برانس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے اس امیر نے ہرکولیس کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ اب ہم ہرکولیس اور برانس کی لاشیں لائے ہیں، یہ لاشیں ہم کرتاجنا لے کر جا رہے تھے۔ پولوس، اسارین اور دیگر سالاروں نے دونوں لاشوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سب نے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ پھر پولوس کے کہنے پر کچھ لشکری حرکت میں آئے اور لاشوں کو وہاں دفن کرنے کا اہتمام کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر پولوس نے آنے والوں کو پھر مخاطب کیا، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ مسلمانوں کے سالار محمد بن اوس نے تلمسان میں مستقل قیام کر لیا ہے، اور پھر برانس پر وہ کیسے حملہ آور ہو گیا۔ اس پر آنے والے سکانہ کے آدمی میں سے ایک بول اٹھا، یہ دراصل محمد بن اوس کی جنگی چال تھی، اس نے صرف خبر اڑائی تھی، حقیقت میں اس نے تلمسان میں قیام نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس وقت آپ لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قیروان شہر میں موجود ہے۔ ہمیں اجازت دیں، ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، ہم اپنی بستی کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ جس وقت وہ ہٹ رہے تھے، اسارین نے بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم اپنا فرض ادا کر چکے ہو، اب تم جاؤ۔ اب تم دیکھو ہم مسلمانوں کے خلاف اور محمد بن اوس کے خلاف کیسے اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ہم نہ صرف اسے بلکہ اس کے سارے لشکریوں کو ادھیڑ کر قیروان شہر کے اندر وہ قہرمانی، وہ عذاب طاری کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم پر نہ گزرا ہو۔ یہاں تک کہتے کہتے اسارین کو ایک دم خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ صحرا گھوڑوں کے بھاگنے کی دھمک میں لرز اٹھا تھا۔ قبل اس کے اسارین، پولوس اور دوسرے سالار جائزہ لے کر سنبھل تھے۔ مشرق کی طرف سے نعیم بن حماد لشکر کے ایک حصے کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح نمودار ہوا، آتے ہی وہ رومنوں کے لشکر کے پشتی حصے پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ نعیم بن حماد کا یہ حملہ بڑا خوفناک تھا، چونکہ یہ حملہ اس نے پشت کی طرف سے کیا تھا، لہٰذا رومنوں کا لشکر جو پہلے ہی وہاں رکا ہوا تھا اور ہرکولیس اور برانس کی تدفین میں مشغول تھا، اس کے اندر ایک افراتفری برپا ہو گئی۔ تاہم اسارین اور دوسرے سالاروں کے کہنے پر لشکر کا ایک حصہ پشت کی جانب اپنے لشکر کی مدد کے لیے بڑھا تھا تاکہ نعیم بن حماد کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جس وقت رومنوں کے لشکر کا ایک حصہ وسطی حصے سے پشتی حصے کی طرف جا رہا تھا، اسی وقت ایک خونی انقلاب رونما ہوا۔ مغرب کی طرف سے سکانہ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ رومنوں کے لشکر کے وسطی حصے پر نازل ہو گیا تھا۔
پہلے نعیم بن حماد حملہ آور ہوا تھا تو رومنوں نے اسے کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید محمد بن اوس اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن جب مغرب سے سکانہ ایک لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور ان کے لشکر کے وسط میں اس نے ضرب لگانی تھی اور انگنت رومنوں کو اپنے سامنے کٹی ہوئی فصل کی طرح گرانا شروع کیا، تب رومنوں کو کسی قدر تشویش لاحق ہوئی، لہٰذا رومنوں کے لشکر کا اگلا سارا حصہ بھی وسطی اور پشتی لشکر کی طرف لپکنا شروع ہو گیا تھا۔ عین اسی لمحہ ایک انتہائی خونی انقلاب اٹھ کھڑا ہوا جس نے رومن لشکر کی چھولیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ جنوب کی طرف سے محمد بن اوس اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور رومنوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ محمد بن اوس نے اپنے پہلے ہی حملے میں وہ معرکہ سر کیا جس کی رومن امید نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ جنوب کی طرف سے حملہ آور ہوا تھا۔ اس وقت رومنوں کے لشکر کا اگلا حصہ مڑتے ہوئے وسطی حصے کی طرف جا رہا تھا، لہٰذا اپنے پہلے ہی حملے میں محمد بن اوس نے رومنوں کے سپہ سالار اسارین کے علاوہ بشپ پولوس اور قسطنطنیہ سے نئے آنے والے سالار تینوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تینوں کی اس نے گردنیں کاٹ کر رکھ دی تھیں۔ اس کے بعد وہ انتہائی خوفناک انداز میں رومنوں کے لشکر کے اندر گھس کر موت کا کھیل کھیلنے لگا تھا۔ اب رومنوں کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ پشتی حصے پر نعیم بن حماد، وسطی پر سکانہ اور اگلے حصے پر محمد بن اوس ضربیں لگا رہا تھا۔ تینوں سالار وطن کے رخ کو چار چاند لگاتے، سچے جذبوں کے جواہر کی چمک، کیمیا گروں کے راز کی سی بے خوفی، کارسازوں کی دانائی کی سی جسارت کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے۔ گو رومنوں کے لشکر کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی اور رومنوں نے حالات کو اپنی گرفت میں کرنے کی بڑی کوشش کی تھی، لیکن مسلمانوں کے سہ طرفہ حملوں نے بڑی تیزی کے ساتھ رومنوں کی حالت خراب کر دی تھی۔ رومن کچھ دیر تک حالات کو اپنے حق میں کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ لشکر کو انہوں نے تقسیم کر کے مسلمانوں کے سہ طرفہ حملوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اسی دوران انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس جنگ کے دوران اپنے آدھے سے زیادہ لشکر کو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹوا چکے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی جب اگلے حصے سے وسطی حصے تک یہ خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں کے سالار محمد بن اوس نے حملہ آور ہو کر ان کے سالار اسارین، بشپ پولوس اور قسطنطنیہ سے آنے والے نئے سالار کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تب اکثر رومنوں نے ہمت ہار دی، جی چھوڑ بیٹھے، ادھر ادھر کھسکنے لگے۔ اس کے بعد لشکر میں عام افراتفری پھیل گئی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے چھوٹے سالاروں میں سے ایک نے شکست کے بگل بجا دیے۔ شکست کے بگل بجنے تھے کہ رومن اپنی جانیں بچانے کے لیے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے تھے۔ محمد بن اوس، نعیم بن حماد اور سکانہ نے پوری شدت اور پوری خوفناکی کے ساتھ صحرا کے اندر رومنوں کا تعاقب کیا اور ان کا مزید قتل عام کیا، اور بہت کم رومنوں کو اپنی جانیں بچا کر قرطاجنہ کی طرف بھاگنے کا موقع مل سکا۔ اس کے بعد محمد بن اوس پلٹا، پہلے اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کی۔ اتنی دیر تک فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، چنانچہ وہ میدان جنگ جہاں تھوڑی دیر پہلے گمسان کاران پڑا تھا وہاں مؤذن کی آذان بلند ہوئی۔ اس کے بعد لشکر کا ایک حصہ نگہداری پر مقرر کیا گیا تھا، باقی لشکر نے فجر کی نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی۔ نماز کی امامت محمد بن اوس نے کرائی تھی۔ اس کے بعد لشکر کا وہ حصہ جسے نگہبانی پر مقرر کیا تھا اس نے نماز ادا کی۔ پھر محمد بن اوس، نعیم بن حماد اور سکانہ نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں اپنا قیام ختم کیا اور اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ فتح و نصرت کے گیت گاتے ہوئے قیروان کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی شاندار کامیابی کے بعد رومنوں کے علاوہ افریقہ کی ملکہ جرارہ، جو عموماً ساحرہ کی حیثیت سے مشہور تھی، ان کوششوں میں لگ گئی تھی کہ ہر صورت میں مسلمانوں کو اپنے سامنے زیر کریں۔ دونوں قوتوں نے اپنے لشکر میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ اسی دوران دمشق سے مسلمانوں کا ایک نیا لشکر آ گیا تھا اور حسان بن نعمان غسانی کو افریقہ میں مسلمانوں کا رئیس اور سپہ سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ اسی حسان بن نعمان نے محمد بن اوس کے ساتھ مل کر نہ صرف رومنوں پر حملہ آور ہو کر انہیں افریقہ سے نکال باہر کیا، بلکہ ملکہ جرارہ کو بھی اپنے سامنے زیر کرتے ہوئے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح مصر سے لے کر طنجہ اور قرطاجنہ سے لے کر انتہائی جنوب میں مسلمانوں نے افریقہ میں ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم سلطنت قائم کر دی تھی۔ ختم شد۔